السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بہت سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیے ہیں. ان میں سے ایک عظیم طریقہ ہے اس کی کلام کی تلاوت کرنا، اس کے کلام قرآن مجید کو پڑھنا. یہ ایک عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کا اور اس کو ٹہر ٹہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اور ان کے عمل کی تعریف کی، ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اس کی کتاب، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور چھپا کر و ظاہر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ مزید ان کو نوازے گا. انہ غفور شکور. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور عمل کا قدر کرنے والا ہے، بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کی امید کر رہے ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی. اللہ کی تلاوت کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں جن کا کبھی گھاٹا ان کو نہیں ہوگا. یعنی یہ جو تلاوت کریں گے اس پر انہیں بہترین اجر اور بدلہ دیا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہو جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی گفتگو ہے، اس کی بات ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو عزتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے. جب وہ بلند ہے تو اس کا کلام بھی سب سے بلند ہے، جب وہ عزت والا ہے اس کا کلام بھی سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، جس کے دین پر ہم چلتے ہیں، جس کی رضا ہمارے زندگیوں کا مقصد ہے، جس کے طریقے پر بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہمارے لیے کامیابی ہے، اس کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، سینوں میں، کتابوں میں، مصحفوں کی شکل میں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور تلاوت کرنے والا ایسا شخص ہے کہ جس پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ کتنا بہترین عمل کرنے والا ہے وہ. آپ نے فرمایا کہ اسلام میں صرف رشک ہو سکتا ہے، حسد ہو سکتا ہے دو چیزوں میں. آپ نے فرمایا لا حسد، کسی سے حسد نہیں، یعنی رشک نہیں کہ کاش میں بھی ایسا کر سکتا، سوائے دو لوگوں کے. ان میں آپ نے پہلا فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں، رجل اتاہ اللہ القرآن، وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ اس کے ذریعے سے دن رات قیام کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے نماز ادا کرتا ہے. یہ قابل رشک افراد ہیں، اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کو قابل رشک قرار دیا گیا ہے. بہترین لوگ ہیں وہ جو اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ اس کلام کے ذریعے سے قوموں کو عزتیں دیتا ہے، اور اس قرآن کی بے حرمتی، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. یہ ہماری عزتوں اور کامیابیوں کا راز ہے. یقین جانیے کہ جو برتاؤ ہمارا کتاب اللہ کے ساتھ ہے انتہائی افسوسناک ہے. ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہم اہل قرآن، وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدح کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے ہم نہیں ہیں. قرآن کریم سے جڑنے والا حقیقی مومن ہوتا ہے. آپ چاہے تقوی کے جتنے دعوے کریں،
آپ چاہے علم کے کتنے بھی دعوے کریں، قرآن مجید یہ معیار ہے انسان کے تقوی کا کہ وہ کس قدر متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو جس قدر متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اسی قدر اللہ کے کلام سے جڑا ہوا ہوگا، اسی قدر اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے والا، اسے سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کے تقاضوں پر چلنے والا شخص ہوگا۔ اور یہ جو تلاوت ہے، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص ہے وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے سب سے بہترین افراد قرار دیا۔ تو کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے بہترین افراد میں سے ہو جائیں؟ اور اس کی فضیلت سنن ترمذی کی عظیم ترین فضیلت، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں میں بدلی جاتی ہے، یعنی ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور آپ نے فرمایا الف لام میم جو سورہ بقرہ کا پہلا حرف ہے، پہلا لفظ ہے، آپ نے فرمایا اس میں جو 3 حرف ہیں الف لام اور میم، یہ تینوں کا الگ الگ اجر ملے گا، یعنی 30 نیکیاں صرف الف لام میم کہنے پر انسان کو ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس قدر ہم تلاوت کریں گے اس قدر اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں گے۔ اور رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے قرآن کا مدارسہ کرتے تھے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ آپ کا مدارسہ ہوتا تھا، جبریل نازل ہوتے، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 2 مرتبہ آپ نے قرآن کریم کا مدارسہ کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے، رمضان کا خصوصی مہینہ، اور اس میں بھی جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت انسان کا عمل بن جاتا ہے۔ یقین جائیے میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں گے ہم بہت ساری مشکلات سے آزاد ہو جائیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ یہ قرآن مجید ہماری عزتوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرے گا، اللہ ان کو کامیاب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی شقاوت سے ان کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بخت بنائے گا جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، رمضان کا ایک قیمتی مہینہ ہے، اللہ کے لیے اپنے دل میں عزم کریں کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کا طریقہ جانیں گے علماء سے، چاہے جس عمر میں بھی ہم ہوں۔ صحابہ اکرام ایمان لانے والے سب نوجوان نہیں تھے، ان میں سے عمر دراز اور بوڑھے بھی تھے، سیکھا انہوں نے، پڑھا انہوں نے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، انسان ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر جانے تک علم کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس سے جڑ جائیں، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اللہ کے دین کے سیکھنے میں کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے، یہ حیا ہم کو برباد کر دے گی اگر ہم نے دین کی بنیاد بھی نہیں سیکھی۔ تو قرآن کریم کو سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید میں ماہر ہیں وہ معزز فرشتوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوں گے، اور وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جو رک رک کر کے اٹک کر کے پڑھتے ہیں ان پہ مشکل ہوتی ہے، انہیں 2 اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، دگنا اجر ہے ان کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور اس کی صلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اٹک کر پڑھنے والا اور اس کو اچھی طرح پڑھنے والا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو ماہر ہے وہ قیامت کے دن معزز عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو رک رہا ہے اس کو 2 اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اب ہم نہیں جانتے تو جتنا جانتے ہیں اتنا ہم پڑھیں، اور ہم باقی قرآن مجید کو سیکھیں اور اپنی تلاوت کو درست کریں تاکہ ہم اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں۔ یہ میرے بھائیوں قرآن ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیاوی اور اخروی۔ مسلم کی حدیث میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئے گا کہ اللہ اس کو معاف فرما، اس کو جنت میں داخل فرما، جہنم سے آزاد فرما۔ سفارش کے لیے کل قرآن مجید حاضر ہوگا۔ لہٰذا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام سے جڑ جائے، خصوصاً اس رمضان کے عظیم مہینے میں ہم سب کو چاہیے اللہ کے کلام سے جڑ جائیں،
پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، کثرت سے تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔